اور اللہ اپنی رحمت کسی گنہگار آدمی کے اوپر بھی کر دے اگر، جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا بتائیے؟ ایک گنہگار آدمی ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو جنت میں ڈال دیں، تو وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کیا معلوم آپ لوگ؟ ابھی آپ نے سنا کہ رحمت کی وجہ سے جنت ملے گی، عمل کی وجہ سے نہیں ہے، تو عمل تو نہیں ہے لیکن اللہ اس پہ رحمت نازل کر دے، اٹھا کے ڈال دے جنت میں، اللہ کو آپ لوگ جا کے روکیں گے، دھرنا دیں گے؟ ہم لوگ جا کر کے اللہ سے باتیں کریں گے، بحث کریں گے کہ اس کو کاہے جنت میں ڈال دیا؟ کسی کی ہمت ہے؟ لا یتکلمون، ارے اعتراض کرنا اور دھرنا دینا اور احتجاج کرنا تو بڑی بات ہے، بات نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے، کسی کی اوقات نہیں ہوگی کہ اپنی زبان ہلا دے۔ اللہ چاہ لے تو ایک گنہگار آدمی کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے رحمت کر کے۔ تو کیا اللہ کی رحمت، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے نا، بہت سارے لوگ یہی حوالہ دے دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، ہم کو فری میں جنت مل جائے گی۔ تو کیا آپ اس امید میں بیٹھے رہیں گے گناہ کرتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے گی اور اللہ ڈال دے گا مجھے جنت میں؟ کیا پتہ آپ کے اوپر رحمت ہو کہ نہ ہو؟ گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ 3 راستے بتائے، سب میں خطرہ ہے۔ پہلا راستہ کیا تھا بھائی؟ آپ لوگ بھول گئے؟ پہلا راستہ سزا سے بچنے کے لیے، کہ بچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ نبی کی شفاعت، اس میں خطرہ ہے۔ دوسرا راستہ گناہوں سے بچنے کے لیے سزا سے، نیکیاں، نیکیوں سے چھوٹے گناہ تو معاف ہوں گے، بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے، وہاں بھی خطرہ ہے۔ تیسرا راستہ کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت میں بھی خطرہ، پتہ نہیں کس کے اوپر رحمت ہوگی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا سے بچنے کے لیے جو پرفیکٹ راستہ چاہیے جس میں خطرہ نہ ہو، وہ والا ہم لوگ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ کو کیا یقین ہے؟ ہمارے اسلام میں، مذہب اسلام میں، قرآن و حدیث میں ایسا کوئی راستہ ہے کہ جس میں ٹینشن نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو؟ ہے بھائی؟ کس کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو کسی کو معلوم ہے؟ بتائیے ذرا، فائدہ ہو جائے گا سب کا۔ سب ٹینشن میں ہیں کہ گناہ تو ہوگا، ہم انسان ہیں، سزا سے بچنے کے لیے کسی کے پاس جواب ہو تو ذرا جواب دیجئے، راستہ کیا ہے؟ جی کوئی بتا رہے ہیں؟ بتائیے۔ ابھی تو نیکیوں کا ہم نے ذکر کیا، نماز روزہ یہ سب نیکیاں ہیں، اس میں بھی خطرہ ہے۔ بڑے گناہ اس میں بھی معاف نہیں ہوں گے، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ توبہ کیا ہے بھائی؟ راستہ کیا ہے؟ توبہ۔ ہاں، اسلام کی 2 چیز بڑی ہی اہم ہے انسان کے سکون کے لیے، ان میں سے ایک چیز توبہ، بخشش کا جو اللہ نے ذکر کر دیا توبہ۔ ورنہ تو گنہگار لوگ سوچ سوچ کے مر جائیں کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اسلام میں توبہ وہ راستہ ہے کہ جس میں سکون ہے۔ اور دوسری چیز تقدیر، میں تقدیر پہ نہیں جا رہا ہوں، توبہ وہ راستہ ہے جس میں چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، انفرادی گناہ بھی، اجتماعی گناہ بھی، کسی بھی طریقے کا گناہ کیوں نہ ہو، سارے گناہوں سے بچنے، اس کی سزا سے بچنے کا راستہ توبہ۔ توبہ، یہی چیز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ابھی تک تو صرف آپ کو گھما رہا تھا، سمجھا رہا تھا، یہ اب کام کی چیز آپ لے کر کے جائیے کہ ہم لوگ گناہگار ہیں اور گناہوں کی سزا ملے گی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دل کے ارادے سے جو گناہ کرو گے اس کی سزا ملے گی، اور سزا سے بچنے کے لیے ابھی تک راستہ ڈھونڈ رہے تھے تو خطرے سے خالی کوئی راستہ نہیں ملا۔ جو راستہ ہے اس راستے کا نام کیا ہے بھائی؟ توبہ۔ توبہ، توبہ کیا چیز ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ توبہ کیا چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للہ اشد فرحا بتوبت احدکم من احدکم بضالته اذا وجدها، کہ اللہ توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے، پانے کے بعد جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔
کتنے روپے پیسے جائیداد کی بات کر رہا اللہ، یہ آپ کو معلوم ہے؟ 5 روپے 10 روپے 50 روپے جو کھو گئے تھے اس کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی چیز کھو جائے، آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ کھویا ہوگا تو یاد کریے، نہیں تو بچپنے والا یاد کریے۔ بچپنے میں 10 روپے بھی بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں، اور بڑا آدمی کا 10 روپے گر جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بڑا آدمی کو 50,000 10 لاکھ 5 لاکھ اگر کھو جائے مل جائے تو اس کو زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ گم شدہ چیز کو پانے والا جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ تو کون سی چیز کی مثال دی جا رہی ہے؟ کون سی چیز گم ہو گئی؟ اتنی بات آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ کو اور گہرائی میں جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کی تشریح کی کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کون سی چیز گم ہو گئی تھی جس کو ملنے کے بعد آدمی کتنا خوش ہوگا، اور اس سے زیادہ اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر اپنا سامان سفر، عرب کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، سب رکھ دیا ہے، اسی میں کھانا ہے، پانی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، بستر ہے، سب کچھ ہے، اور وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے نکل جائے کہیں صحرا میں۔ صحرا سمجھتے ہیں؟ ہاں، ریگستان، جہاں پہ دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آئے، جہاں پہ صرف بالو ہی بالو دکھے، آپ کو ریت ہی ریت نظر آئے، دور تک کوئی انسان کی آبادی نظر نہ آئے، ایسی جگہ کو کہتے ہیں صحرا، بے آب و گیا صحرا۔ تو ایسی جگہ میں ایک اونٹنی یا اونٹ جس پہ سوار ہو کے آپ سفر کر رہے تھے، آپ سے وہ بھاگ جائے تو اب کیا کریں گے؟ وہ آدمی پریشان ہو جائے کہ اب کیا ہوگا؟ کیوں پریشان ہوا بھائی؟ اس لیے کہ اس کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور وہ پیدل جا نہیں سکتا چونکہ بہت دور ہے آبادی۔ اگر وہ پیدل جاتا بھی رہے گا تو 1-2 دن میں وہ مر جائے گا بھوکا پیاسا۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی تو سب کچھ تو چلا گیا، اب کیا کروں؟ لیکن اسی حال میں رہتا ہے کہ اچانک اس کی اونٹنی آ جاتی ہے اس کے پاس، تو وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس شخص کی کیا چیز گم ہو گئی تھی بھائی؟ ابھی مثال میں آپ کیا سمجھ رہے تھے کیا؟ کہ اس شخص کی اونٹنی گم ہوئی تھی، کھانا گم ہوا تھا، پیسہ کیا گم ہوا تھا؟ جی کوئی بتائیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس حدیث میں؟ کہا تو جا رہا ہے کہ اونٹنی بھاگ گئی تھی، سواری، اس میں کھانا تھا، پیسہ تھا، پانی تھا۔ آپ لوگوں نے یہی سمجھا کھانا پانی پیسہ گم ہو گیا تھا۔ اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کی زندگی گم ہو گئی تھی۔ ارے بھائی، اونٹنے کے ساتھ اس کی زندگی جڑی ہے، کھانا پانی سب کچھ وہ زندگی تھی۔ اگر وہ اونٹنی واپس نہ آئے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے تو وہ آدمی کتنا ٹینشن میں ہوگا۔ اور جب اس کی اونٹنی آ گئی تو اس کو کیا چیز ملی؟ اونٹنی اور کھانا پانی نہیں، اس کو اپنی زندگی مل گئی، وہ مرنے سے بچ گیا۔ تو کتنا خوش ہوگا وہ؟ بہت زیادہ خوش ہو گیا وہ۔ کتنا خوش ہوا اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس شخص کی اونٹنی گم ہونے کا مطلب تھا کہ اس کی زندگی گم ہو گئی تھی، اور اونٹنی واپس آنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی اس کو واپس مل گئی۔ وہ اتنا خوش ہو گیا کہ مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہنے لگا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کیا کہا بھائی؟ اللہ تیرا میں رب، جبکہ اصل میں رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن خوشی کے مارے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بول رہا وہ، اتنا خوش ہو گیا کہ اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیا۔ بولتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اتنا خوش ہوا وہ، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کس سے؟ توبہ کرنے والے سے۔ بتائیے، توبہ ہمارے لیے راستہ ہے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے، اور اللہ کو بہت پسند ہے وہ توبہ۔